بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دیکھنے سننے والے قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے حد احسان ہے جس کی توفیق، فضل، کرم اور مہربانی سے ہم سب میں اور آپ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن و احادیث کی روشنی میں سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ ایوری فرائیڈے 3 سے لے کر 4 تک یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے جو ایمان کے فیتھ کے 7 آرٹیکلز ہیں، ان میں سے سب سے پہلا آرٹیکل، فرسٹ آرٹیکل آف فیتھ، بلیو ان اللہ المائٹی، یہ ہم نے شروع کیا تھا۔ تو ابھی انشاءاللہ العظیم چند ایام ہم اس فرسٹ آرٹیکل آف اسلام کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد دوسرے آرٹیکلز شروع کریں گے۔ تو ایوری فرائیڈے یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ العظیم اللہ کے کرم فضل سے جاری رہے گا۔ تو جو پہلا آرٹیکل ہے آج، اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت، وحدہ لا شریک ذات باری تعالی کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے حوالے سے ایک شاعر یوں لکھتا ہے: یا رب تو ہے سب کا مولا، سب سے اعلیٰ سب سے اولا۔ یا رب تو ہے سب کا مولا، سب سے اعلیٰ سب سے اولا۔ تیری ثنا ہو کس کی زبان سے، لائے بشر یہ بات کہاں سے۔ تیری ثنا ہو کس کی زبان سے، لائے بشر یہ بات کہاں سے۔ تیری ایک ایک بات نرالی، بات نرالی ذات نرالی۔ تیری ایک ایک بات نرالی، بات نرالی ذات نرالی۔ تو ہی دے اور تو ہی دلائے، تیرے دیے سے عالم پائے۔ تو ہی دے اور تو ہی دلائے، تیرے دیے سے عالم پائے۔ تو ہی اول تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی باطن تو ہی ظاہر۔ تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی باطن تو ہی ظاہر۔ تجھ سے بھاگ کے جانا کیسے، کوئی اور ٹھکانا کیسے۔ تجھ سے بھاگ کے جانا کیسے، کوئی اور ٹھکانا کیسے۔ کوئی تیرا کیا بھید بتائے،
تو وہ نہیں جو فہم میں آئے، کوئی تیرا کیا بھید بتائے، تو وہ نہیں جو فہم میں آئے، تجھ پہ ذرہ ذرہ ظاہر، نیت ظاہر، ارادہ ظاہر۔ اے اللہ تجھ پہ ذرہ ذرہ ظاہر، نیت ظاہر، ارادہ ظاہر۔ کوئی نہ تھا جب بھی تھا تو ہی، تھا تو ہی، تو ہوگا تو ہی۔ کوئی نہ تھا جب بھی تھا تو ہی، تھا تو ہی، تو ہوگا تو ہی۔ تیرے در سے جو بھاگ کے جائیں، ہر پھر تیرے ہی در پر آئیں۔ تیرے در سے جو بھاگ کے جائیں، ہر پھر تیرے ہی در پر آئیں۔ 8 پہر ہے لنگر جاری، سب ہیں تیرے در کے بھکاری۔ یا رب 8 پہر ہے لنگر جاری، سب ہیں تیرے در کے بھکاری۔ یہ اللہ کی حمد ہے، حمد باری تعالی، جس میں شاعر اللہ کی عظمتوں کو، اس کی شانوں کو، اس کی بے حساب عطاؤں کو، اس کے مقام اعلیٰ و عرفہ کو بیان کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سب سے پہلا عقیدہ توحید باری تعالی ہے، اور توحید دل سے تصدیق ماننا اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہماری اور تمام عالم کی پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں۔ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالی کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اس کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا کی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے خدا کی ہستی کا، خدا کے موجود ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ بے شک یہ آسمان و زمین، ستارے اور سیارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے بناتے نہ دیکھا۔ ایک عرب کے بدو نے خوب کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کا یقین ہو جاتا ہے، اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے آپ کسی جانور کی مینگنی دیکھیں تو جانور نظر نہ بھی آئے، یقین ہو جاتا ہے یہاں سے فلاں جانور کا گزر ہوا ہے۔ اسی طرح نقش قدم زمین پر پاؤں کے نشانات دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کون گزرا ہے۔ تو پھر ان بڑے بڑے برجوں والے آسمان، کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر اللہ تعالی سانے عالم کا یقین کیوں کرنا ہوگا کہ اس کائنات اتنے بلند آسمان، زمین، چاند، ستاروں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ فی الواقع آسمان و زمین کی پیدائش
رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، ان کی مخصوص گردش اس بات کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بہت بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ تو جب ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں تو ہمیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ان کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو بڑی شانوں والی، بڑی حکمتوں والی اور سب سے بڑی ذات ہے۔ اور پھر توحید باری تعالی کے ثبوت میں کافی سارے دلائل ہیں۔ خداوند تعالی کی وحدانیت کے ثبوت ایک تو عقلی ہیں، یعنی انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو خدائے تعالی کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر فلسفی خدائے تعالی کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے دلائل وہ ہیں جن کو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ توحید باری تعالی پر قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا سبق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، بے انتہا کرم کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا کہ لوگو تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر بے حساب رحم کرنے والا اور بار بار رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی گواہی ہے کہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں۔ یہ گواہی اللہ دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی بھی اور ذات ایسی نہیں جو مستحق عبادت ہو، جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے، وہ خالق ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس ہی کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی گواہی ہی ہے، یہ گواہی اللہ کی ہے کہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس کے گواہ ہیں، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا فرشتے بھی اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم جو علم والے ہیں، جن کو علم رحمانی ملا ہے، علم نورانی ملا ہے، نوری علم ملا ہے، اہل علم وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا ہے، قائما بالقسط، وہ نظام رکھنے والا ہے عدل سے، انصاف سے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ الانبیاء میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسماں میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ بالفرض اگر کئی خدا ہوتے تب تو ہر ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کر چل دیتا اور ہر ایک خدا دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر کر دیا کہ اگر اس زمین و آسماں میں اور خدا ہوتے تو پھر اللہ کے سوا بھی ہوتے تو یہ زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایک اپنا حکم چلاتا، دوسرا اپنا حکم چلاتا۔ ایک خدا کہتا سورج کو مشرق سے نکل، دوسرا کہتا مغرب سے نکل، اور ہر کوئی اپنے اپنے احکامات چلاتا، تو اس طرح نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ نے یہ دلیل پیش فرمائی کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر اللہ کئی ہوتے تو اللہ نے فرمایا اس سورہ المؤمنون میں اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علا بعضهم علی بعض، تب تو ہر ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کر چل دیتا۔ اگر بے شمار خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر چلتا، وعلی بعضهم علی بعض، اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ اور اللہ رب العزت تو سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نے فرمایا پاک ہے اللہ اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ جو لوگ سوچتے ہیں شرک کرنے والے خدا جیسا کسی اور کو سمجھنے والے، اللہ ان کی سوچوں سے، ان کے خیالات سے، ان کے ارادوں سے، ان کے تصورات سے اللہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ نے یہ واضح طور پر بتا دیا۔ اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ لوگوں دیکھو، زمین پر ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں دو پرائم منسٹرز نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں گے تو ایک الگ آرڈر جاری کرے گا، دوسرا الگ جاری کرے گا، تو ہر ایک دوسرے کی اتھارٹی کو چیلنج کرے گا اور تباہی و بربادی بپا ہو جائے گی اور نظام ملک تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ملک کا نظام چلانے والا کوئی نہ ہو تب بھی ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے، کوئی اور بھی معبود ہوتے، تو وہ اللہ کی ایک دوسرے کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے اور مقابلہ کرتے، تو نتیجتاً نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور اگر خدا ہوتا ہی نہ تو تب بھی دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اتنی بڑی زمین کو کون چلاتا؟ اتنے بلند و بالا آسمان کو کون چلاتا؟ سورج اور چاند اور ستارے خود بخود تو نہیں چلتے۔ دیکھیں دنیا کا نظام جب خود بخود نہیں چلتا، ایک چھوٹا سا ٹیبل ہو، چیئر ہو، ایک چھوٹا سا موبائل ہو، وہ بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو اتنا بڑا کائنات کا نظام یہ کسی بنانے والے اور کسی پیدا کرنے والے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل صحیح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، تو پھر اس اتنی بڑی کائنات کا بھی تو کوئی ضرور خالق ہوگا، مالک ہوگا، پیدا کرنے والا ہوگا۔ تو وہ خالق، وہ مالک، وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر خواتین و حضرات، توحید جو ہے اللہ کی وحدانیت، اس کے 4 مرتبے ہیں۔ مرتبہ اول یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا، یعنی صرف واجب الوجود یعنی موجود ہونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک جو چیز موجود رہی اور رہے گی، جب کچھ نہ تھا تب بھی تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ جو ذات موجود رہے گی، جس کا موجود ہونا لازم ہے، اس کے وجود کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ ہے۔ یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔
دوسرا درجہ تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق، یعنی جس نے جتنے بھی اسپرچول کریشنز ہیں، ورڈز ہیں اور فزیکل ورڈز ہیں، ان سب کا کریٹر اور خالق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی خیالات کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، چاہے نوری دنیا ہو، چاہے یہ فزیکل ورڈ جس میں رہتے ہیں یہ ہیں، چاہے اسپرچول ہے، ہر ایک کو کا خالق، ہر ایک کا مالک اللہ ہے۔ تیسرا توحید کا درجہ مرتبہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے اور مخصوص سمجھنا پڑے گا۔ یہ توحید کا تیسرا درجہ ہے کہ مرتبہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو نظام چلتا ہے، جو تدبیر ہے کہ سورج فلاں ٹائم نکلے گا، فلاں ٹائم آفٹر نون ہوگا، فلاں ٹائم ایوننگ ہوگی، فلاں ٹائم نائٹ ہوگی، فلاں ٹائم ڈے ہوگا، فلاں ٹائم سن سیٹنگ ہوگی، سن رائزنگ ہوگی، فلاں ٹائم بارش ہوگی، فلاں ٹائم موسم بالکل ویدر کلیئر ہوگا، شائننگ ویدر ہوگا، درخت کس طرح نکلے گا، زمین پر ستارے کب آسمان سے ظاہر ہوں گے، زمین پر پانی کی صورت میں ندی نالے کیسے چلیں گے، یہ سارے دنیا کا نظام، تدبیر اور ان کو چلانے والا حقیقت میں صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ان کو مخصوص سمجھنا، یہ توحید کا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کا چوتھا مرتبہ ہے اور تیسرا مرتبہ ہے۔ اور چوتھا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق کے عبادت نہ سمجھنا، یعنی عبادت سجدہ کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، بندگی کی جاتی ہے، ورشپ کی جاتی ہے، وہ صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ توحید باری تعالیٰ کا چوتھا مرتبہ ہے۔ اس طرح یہ 4 مرتبے توحید کے بنے۔ اب تھوڑی سی وضاحت کہ واجب الوجود کے معنی کیا ہیں۔ یعنی واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہو، یہ نہ ہونا یہ ناممکن ہو، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے۔ اللہ رب العزت بائی ہم سیلف ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، اور وہ تو ساری کائنات کا، اس جتنی بھی ورڈز ہیں سب کائناتوں کا وہ کریٹر ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اس کے سوا کسی اور کی ذات ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی سے نظام کائنات چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور قدیم، اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟ قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہے، اور ازل کے بھی یہی معنی ہے، یعنی ایسی ذات جب کچھ بھی نہ تھا تو تب بھی تھا اور ہمیشہ سے ہے، یعنی کائنات کا سٹارٹ بھی وہ ہے، اینڈ بھی وہ ہے۔ جب کائنات تھی تب بھی وہ تھا، جب نہیں تھی تب بھی وہ تھا، جب نہ ہوگی تب بھی وہ ہوگا۔ یعنی خدا کا نہ سٹارٹ ہے نہ اینڈ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ تو نہ اس سے کوئی پہلے ہے اور نہ اس سے کوئی بعد ہوگا، چونکہ اس کا نہ اینڈ ہے نہ سٹارٹ ہے۔ وہ اینڈ لیس بھی ہے، وہ سٹارٹ لیس بھی ہے، وہ یعنی کہ اس کا نہ آغاز ہے نہ اس کا اینڈ ہے، چونکہ وہ ہمیشہ سے۔ یہ آغاز اور اینڈ جو ہیں یہ کریشن ہیں، اور خدا ان سے بھی پاک ہے۔ تو یہ خدا کی شان باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت کی شان پاک ہے۔ پھر باقی ہمیشہ وہ رہے گا، یعنی باقی کا معنی جو ہمیشہ رہے گا اس کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام صفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ثابت ہیں، یعنی وہ ازل سے ابد تک ہے۔ ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابدی ہمیشہ تک رہے گا، باقی رہے گا۔
جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی خدائے لم یزل ہوگا، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی تب سے خدائے لم یزل تھا۔ اور اللہ رب العزت جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی اور ابدی ہے، اس کی صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہیں، اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور ختم ہو جائیں گی۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ جیسے آریہ کہ وہ روح اور مادہ کو قدیم جانتے ہیں، یقیناً مشرک۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر شاعر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے یوں حمد باری تعالی بیان کرتا ہے: درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دعا یا رب۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب۔ تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب۔ تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، پھر جماعت میں لے لیا یا رب۔ تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، پھر جماعت میں لے لیا یا رب۔ دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دیا، جو دیا جس کو دے دیا یا رب۔ کتنی پیاری شاعر اللہ رب العزت کی حمد بیان فرما رہا ہے کہ دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب۔ مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب۔ مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات بگڑی ہوئی بنا یا رب۔ کتنی پیاری شاعر التجا کر رہا ہے اللہ کے حضور کہ میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات بگڑی ہوئی بنا یا رب۔ مجھے دونوں جہاں کے غم سے بچا، شاد رکھ شاد دائمن یا رب۔ مجھے دونوں جہاں کے غم سے بچا، شاد رکھ شاد دائمن یا رب۔ اس نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب۔ اس نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب۔ کر دے فضل و نعم سے مالا مال، کر دے فضل و نعم سے مالا مال، او مع خیر خاتمہ یا رب۔ ہو مع خیر خاتمہ یا رب۔ یہ شاعر کی پیاری التجا ہے، اور ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، مولا ہمیں بھی ایسا ہی اجر عطا فرما، ایسا ہی کرم عطا فرما۔ تو خواتین و حضرات، ہم اللہ کی توحید کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہیں،
اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں، کائنات کی عرش ہے، حادث ہے. حادث کا مطلب ہے یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، پھر ہر ایک کو فنا ہوگی، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے ختم ہونا ہے. یہ چاند، یہ ستارے، یہ انسان، یہ حیوانات، ہر شے نے مٹنا ہے. صرف اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. باقی خدا کے سوا ہر شے حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، یعنی پیدا ہوئی ہے اور بعد میں ختم بھی ہو جائے گی. جو عالم میں سے کسی چیز کو، اس دنیا میں سے کسی چیز کو ہمیشہ سے جانے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ختم نہیں ہوگی، اور وہ اس میں شک کرے، وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے. جیسے ایک گروہ گزرا پہلے زمانوں میں آریہ کا، ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کی جو روح ہے، سول ہے، جو سول ہے انسان کی روح، اور مادہ جس سے پہلی چیز اس کی روح کی انسان کی تخلیق ہوئی، وہ کہتے تھے یہ بھی ہمیشہ سے ہیں. تو وہ لوگ پھر مشرک ہو گئے اس چیز کا انکار کر کے کہ اللہ کے سوا اور چیزیں بھی حادث ہیں، یعنی اللہ کے سوا اور چیزوں کو حادث مان کر اور قدیم مان کر، اللہ کے سوا اور چیزوں کو قدیم مان کر، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی مان کر وہ مشرک ہو گئے. اور گویا انہوں نے اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو بھی شریک ٹھہرا لیا کہ اللہ کے سوا اور چیزیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو اس لیے وہ مشرک ٹھہرے. اور پھر صحیح جو وضاحت ہے حادث کی وہ یہ ہے کہ جو چیز نہ پہلے تھی پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو گئی، وہ حادث ہے. اور اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں، یعنی ممکن ہے، پاسبل ہے. تو جیسے انسان پہلے نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا، پھر ہو گیا، پھر دوبارہ ختم ہو جائے گا. انسانی روح کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اب ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا یہ روح بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت کائنات کو زندہ کرے گا، تب سے وہ ہر چیز پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی جو نام ہے، وہ بندے کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے. خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس میں ذات بھی کہتے ہیں. اور لفظ اللہ کے سوا اور نام جو اس کی کسی صفت کو ظاہر کریں انہیں صفاتی نام یا اسماء صفات کہتے ہیں. جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی جتنے نام ہیں، سمیع ہے یعنی وہ سننے والا ہے، بصیر ہے دیکھنے والا ہے، حکیم ہے حکمت والا ہے، غفار ہے بخشنے والا ہے، جبار ہے بڑی طاقت والا ہے، قہار ہے بڑی قوت والا ہے، اور کریم ہے کرم کرنے والا. یہ سارے اللہ کے صفاتی اسماء ہیں. اس کے نام اسماء، اس کے نام ہیں، یعنی اس کے کوالٹیز کو ظاہر کرنے والے اس کے نیمز ہیں. تو اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں. حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوا. نام تو بے شمار ہیں لیکن 99 نیمز آف اللہ رب العزت، نیمز آف باری تعالیٰ وہ ہیں جو مشہور و معروف ہیں. قرآن کریم میں اکثر دیکھیں تو پہلے پیج پر جہاں قرآن شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو بالکل پہلا پیج ہوتا ہے اس پر میں اکثر اللہ کے 99 نیمز ہوتے ہیں. اور اینڈ والا پیج کھولیں تو وہاں پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نیمز ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے صفاتی اسماء ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، ان ناموں کے علاوہ اور بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نام مقرر کرنا جو قرآن حدیث میں نہ آیا ہو وہ جائز نہیں ہے. کہ اللہ کے وہی نام ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے یا حدیث مبارکہ میں آئے ہیں. تو اسی طرح دوسری قوم میں جو اس کے نام مقرر ہیں اور خراب معنی رکھتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے مقرر کرنا ناجائز ہیں. جیسے کہ خدا کو رام یا مہاتما کہنا، یہ اور مذاہب میں جو نام ہیں جیسے وہ رام کہتے ہیں، رام کہتے ہیں، کوئی اور مہاتما کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے یہ اسماء مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت کے وہ اسماء ہیں جو قرآن میں آئے، یا وہ اسماء پاک ہیں جو احادیث میں آئے، یا وہ ہیں جن کو ائمہ کبار نے صحیح جانا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اسماء پاک ہیں. اس کے علاوہ باقی نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے.
تو پھر ان ناموں کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہیں اور اس کی شان کو جچتے ہیں. اور پھر سارے عالم کا خالق، مربی، مدبر اور مالک وہ اللہ ہے. وہ ایک ذات ہے اللہ کی. اور یاد رکھیں اللہ کی وحدانیت کا جو بھی انکار کرے اللہ کی طرف سے ایسی اسے پکڑ آتی ہے کہ وہ خود لاجواب ہو جاتا ہے. ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک ٹیچر تھا، وہ بچوں کو لیسن دے رہا تھا. وہ خدا کی وحدانیت کا کہ خدا ہے، اس خدا کے وجود کا ہی منکر تھا. تو اس نے کلاس میں ایک شرارت کی. بچوں سے پوچھنے لگا، پہلے اس زمانے میں تو وائٹ بورڈ ہوتے تھے، بلیک بورڈ ہوتے تھے، اب وائٹ بورڈ ہیں. اس نے بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے جو وہ چاک ہوتا تھا وہ اٹھایا اور کہا، بچوں یہ چاک نظر آتا ہے؟ بچوں نے کہا، ہاں استاذ محترم نظر آتا ہے. اس نے کہا، اس کا مطلب ہے یہ چاک ہے. پھر اس نے کہا، بتاؤ یہ بلیک بورڈ نظر آتا ہے؟ سب نے کہا ہاں نظر آتا ہے. اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ بلیک بورڈ بھی ہے. پھر اس نے کتاب کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ نظر آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کتاب بھی ہے. تو کہا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے. تو پھر اس نے کہا، بچوں کیا تمہیں اللہ نظر آتا ہے؟ سب نے کہا ہاں نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے پھر اللہ نہیں ہے. یعنی اس نے کیسی دلیل دی، شیطانی دلیل دے کر بچوں کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا تھا کہ اللہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو یہ درخت نظر آتا ہے اس لیے درخت ہے، کتاب نظر آتی ہے کتاب ہے، بلیک بورڈ نظر آتا ہے اس لیے ہے، اس پر لکھنے والا چاک نظر آتا ہے اس لیے ہے. لیکن اس نے کہا کیا اللہ نظر آتا ہے؟ بچوں نے جب کہا اللہ نظر نہیں آتا تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں ہے، چونکہ وہ نظر جو نہیں آتا. تو اب چونکہ اس نے بچوں کے معصوم ذہن میں غلط بات بٹھانا چاہی تو اللہ نے انہی بچوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیا. وہ ایسا کہ ایک اور بچہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا استاذ محترم میرا بھی ایک سوال ہے. اس استاذ نے کہا ٹھیک ہے بچے پوچھ. اس نے کہا اپنے کلاس فیلوز باقی سٹوڈنٹس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بچوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بتاؤ استاذ محترم کی، ہمارے ٹیچر کی عقل نظر آتی ہے؟ ان کا برین نظر آتا ہے؟ ان کا دماغ نظر آتا ہے؟ عقل نظر آتی ہے؟ سب نے کہا نہیں نظر آتی. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے استاذ کی عقل ہی نہیں ہے، ٹیچر بے عقل ہے. جس طرح ٹیچر کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا اس لیے ہم نہیں مانتے، تو اسی طرح ٹیچر کی عقل بھی اگر نظر نہیں آتی تو پھر ہم کہیں گے ٹیچر بھی بے عقل ہے، بے وقوف ہے. تو وہ ٹیچر معصوم بچے کے سامنے اللہ نے ٹیچر کو شرمندہ کر دیا. تو اسے پتہ چل گیا کہ ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود نہیں ہے. دیکھیں ہوا چلتی ہے تو ہوا نظر آتی ہے، ہماری آنکھوں سے ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہوا ہے. اب ہوا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے؟ جب درختوں کے پتے ہلتے ہیں، انسان کے وجود کے کپڑے ہلتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا بھی ہے جو کپڑوں کو ہلا رہی ہے، جو درخت کی ٹہنیوں کو ہلا رہی ہے. اسی طرح کائنات میں خدا نظر تو نہیں آتا لیکن اتنے بڑے بڑے وجود جو خدا نے پیدا کیے ہیں جب آپ میں ان کو دیکھتے ہیں تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو چلانے والا، اس بڑے نظام کو چلانے والا، رات اور دن کو تبدیل کرنے والا، اس اتنے بڑے نظام کا خالق مالک کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے. جس طرح ہر شے بے شک وہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کا وجود مانا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا بھی وجود ہے. جس طرح آج کل کے زمانے میں تو اور آسان ہے، یہ کرونا وائرس ہے، یہ نظر تو نہیں آتا عام آنکھ سے لیکن اس کا وجود مانتے ہیں. بلکہ ایک اور بڑی مشہور و معروف واقعہ ہے، غالباً یہ واقعہ حضور
بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، پر جس بھی بندے کی طرف منسوب ہو، کہتے ہیں ایک زمانے میں ان کو ایک آدمی ملا، یہ تقریباً 1000 سال پہلے کے ایک آدمی ملا، تو وہ کہنے لگا اللہ نظر نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانتا، چونکہ اللہ کے منکرین بے شمار لوگ آتے رہے۔ پھر کہنے لگا 3 سوال تھے اس کے، چند سوالات تھے، کہتا ہے کہ اللہ جب نظر نہیں آتا تو اللہ کو مانتے کیسے ہیں؟ پھر دوسرا اس نے کہا شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، چونکہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جہنم بھی آگ ہے، تو آگ کو آگ نقصان کیسے دے سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ جب اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ دوزخ میں جائے گا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس میں بندہ تو مجبور ہو گیا، اب بندے کا پھر اس میں کیا قصور ہے؟ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ گناہ کرے گا، چونکہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر بندے کا اس میں قصور کیا ٹھہرا؟ یہ تو بندہ مجبور ہو گیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک پتھر اٹھا کر زمین سے دے مارا، اور جب پتھر دے مارا تو اس نے اپنا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اس وقت اسلامک قضات کا یعنی ججز کا یہ سسٹم تھا، تو اس نے وہاں پر پیش کر دیا کہ دیکھیں جی بایزید بستامی نے مجھے مارا ہے۔ اب جب قاضی نے پوچھا، بلایا، تو کہا کہ آپ نے اسے مارا ہے۔ آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی درد نظر نہیں آتا تو درد مانتے کیوں ہو؟ جب تم کہتے ہو کہ اللہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو مجھے بھی درد نظر نہیں آ رہا، تمہارے جسم میں درد ہے کہ نہیں؟ نظر تو نہیں آ رہا، اس لیے میں درد کو نہیں مانتا۔ دوسری بات، تم نے کہا کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا، چونکہ وہ جنات میں سے ہے، اور آگ کو آگ جلا نہیں سکتی، کیسے نقصان دے سکتی ہے؟ شیطان کو جہنم میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم یہ بھی مانتے ہو کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پتھر بھی مٹی کی جن سے ہے، میں نے مٹی اٹھا کر مٹی کو ماری تو تمہیں کیسے لگ گئی؟ یہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ جس طرح مٹی نے مٹی کو تکلیف دی، تو بھی مٹی سے بنا ہے اور پتھر بھی مٹی کا ہے، میں نے تجھے پتھر مارا، مٹی کے پتھر نے تجھ مٹی کے بنے ہوئے انسان کو تکلیف دے دی، اسی طرح آگ بھی آگ سے بنے ہوئے شیطان کو جلائے گی۔ اور جس طرح تو درد کو بغیر دیکھے مانتا ہے کہ درد نظر نہیں آتا پھر بھی کہتا ہے مجھے درد ہے، اسی طرح اللہ کو بھی ہم نظر نہیں آتا تب بھی مانتے ہیں۔ اور تیسرا یہ تیرا سوال تھا کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بندہ یہ گناہ کرے گا اور دوزخ میں جائے گا تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو مجبور ہو گیا۔ تو دیکھ پھر میں نے جب تجھے پتھر مارا تجھے لگ گیا تو گویا میں تو مجبور تھا، میں نے مارنا ہی مارنا تھا، پھر تو مجھ پر کیس کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ نے لکھا تھا کہ بایزید بستامی پتھر اٹھا کر تجھے ماریں گے، لیکن اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے مارا، اسی لیے تو مجھے قاضی کی کورٹ میں لے کر آیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو لکھا ہے کہ تو دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا وہ مجبور نہیں کیا، وہ اللہ نے اپنے علم سے جان کر کہ تو کیا کام کرے گا اور کہاں پر تیرا اعمال کی وجہ سے ٹھکانہ بنے گا، وہ اللہ نے بیان کر دیا، وہ مجبور نہیں کیا تجھے، اور تو نے وہ کیا اس لیے تیرا ٹھکانہ جہنم بن گیا، یا اچھے اعمال کیے تو جنت بن گیا۔ بلکہ ایک اور بھی مشہور و معروف واقعہ ہے خواتین و حضرات، بڑا مشہور و معروف ہے۔ بغداد میں ایک شخص تھا، عیسائی تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانوں میں کہ ایسے لوگ تھے کہ جو بغداد وہاں پر عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مرکز تھا بغداد، زمانوں میں مرکز ہوتا رہا، پھر بغداد پر بڑے زوال بھی آتے رہے۔ یہ بابل کا شہر بھی بغداد میں عراق میں تھا، وہاں پر وہ بخت نصر آیا بادشاہ، جس نے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔
اور پھر ایران کا بادشاہ آیا تو اس نے آ کر دوبارہ وہاں پر عراق پر قبضہ کر کے حکم، پھر وہاں سے 70,000 یہودیوں کو اس نے اریسٹ کر لیا تھا بابل نے، تو وہاں سے بلکہ 70,000 یا 1,00,000 کو اس نے اریسٹ کر لیا تھا، تو وہاں پھر بابل میں واپس آ کر عیسائیوں کا وہ پرشین بادشاہ تھا، ایرانی بادشاہ، تو اس نے آ کر ان کو آزاد کر دیا، دوبارہ جا کر انہوں نے بیت المقدس کو آباد کیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے تھے، ایک لمبا الگ ایک قصہ بن جاتا ہے۔ تو عراق میں ایک شخص ہر روز وہ چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا، مسلمانوں بتاؤ تم اللہ کو ایک مانتے ہو تو بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ ایک چیز۔ تو پھر دوسرا وہ سوال کرتا، بتاؤ مسلمانوں اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال کرتا، مسلمانوں بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ہر روز چیلنج کرتا، کوئی اس کے سامنے جاتا ہی نہ۔ آخر جب اللہ نے اسے ذلیل کیا تو ایک چھوٹا بچہ تھا، بالکل چھوٹا بچہ، وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، لوگوں کے سامنے سارے لوگ توجہ کرنے لگے، اس نے کہا میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچے نے کہا جواب میں دوں گا تو سوال کا جواب دینے والے کا مقام بڑا ہوتا ہے، اس لیے تم یہ کرو، تم یہاں سے پہاڑی سے نیچے ہو، میں اوپر کھڑا ہوں گا، میں جواب دوں گا۔ لوگ جمع ہو گئے، وہ بچہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ بچے نے کہا کہ تو نے پوچھا پہلا سوال اب کر۔ اس نے کہا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے یہ کیا کہ تو اللہ کا منکر ہے، تیرے جیسے ذلیل کو اللہ نے یہاں پہاڑی سے نیچے کر دیا، اور میں اللہ کو ماننے والا ہوں، مجھے نیچے سے اٹھا کر اوپر کر دیا۔ یہ کام اللہ کر رہا ہے۔ دوسرا تیرا سوال ہے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا